حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ بڑھاپے کی عمر میں جب آپ پہنچے تو آپ کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب لے کر آئے، اور وہ انسانی شکل میں آئے۔ جب وہ انسانی شکل میں آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اور آ کر وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ حضرت ہاجرہ تھی، تو انہوں نے ان کے لیے دعوت تیار کی، کھانے پینے کے لیے بندوبست کیا۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مہمان نواز تھے، اور بلکہ وہ مہمان کے علاوہ کھانا ہی نہیں کھایا کرتے تھے۔ تو آپ کی بیوی نے مہمانوں کے لیے انہوں نے بیوی نے یہی سمجھا کہ یہ مہمان ہیں، انسانی شکل میں تھے، تو کھانا تیار کیا، کھانا تیار کر کے رکھا، لیکن وہ کھا نہیں رہے۔ وہ ظاہر فرشتے تھے، وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تو جانتے تھے، وہ اللہ کے نبی تھے۔ حضرت ہاجرہ یہ سرہانے کی طرف چارپائی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو ہے وہ فرشتے، اور کھانا آگے رکھا ہوا تھا، تو حضرت ہاجرہ سرہانے کی طرف کھڑی تھی۔ تو جب انہوں نے اصرار کیا، حضرت ہاجرہ نے اصرار کیا کہ یہ کھانا نہیں کھا رہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کہا، پھر اس کو واضح کیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں، آپ جن کو مہمان سمجھ رہی ہیں، انسان سمجھ رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اور تمہیں خوشخبری سنانے آئے ہیں۔ کس بات کی خوشخبری؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا، جن کا نام آپ نے اسماعیل رکھنا ہے۔ جب یہ حضرت ہاجرہ کو یہ خوشخبری سنائی، تو آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں، دیکھیں تفسیر کی کتابوں میں، تو وہاں پہ ذکر آتا ہے کہ حضرت ہاجرہ نے انگلی اپنی دانتوں میں دی، منہ میں دی، اور حیرت کا اظہار کیا کہ میری اس عمر میں اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو جب وہ فرشتے جو ہے وہ انہوں نے خوشخبری دی، اور پھر ساتھ بتایا کہ ہم اللہ کا عذاب لے کر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ان کو خوشخبری سنائی۔ بہرحال جب اس قوم کے اندر یہ گناہ بہت زیادہ سرایت کر چکا تھا، وہ وجہ کیا بنی کہ اس قوم میں بہت زیادہ، اس جو علاقہ تھا نا حضرت لوط علیہ السلام کا علاقہ جو تھا، وہ بہت زیادہ ہریالی تھی وہاں پہ، اور اناج تھا، سرسبز و شاداب وہ علاقہ تھا، اور لوگ اس کے مقابلے میں کہیں اور کوئی اس طرح کی جگہ نہیں تھی، تو لوگ دور دراز سے ایک تو سیر کرنے کے لیے وہاں پہ بہت زیادہ لوگ آتے تھے، اور پھر غلہ خریدنے کے لیے آمد و رفت بہت زیادہ ہوتی تھی، اور وہ لوگ اس بات سے تنگ آ گئے تھے کہ لوگ بہت زیادہ یہاں پہ آتے ہیں باہر سے، تو اب ان کا کیا کیا جائے؟ تو شیطان نے انسانی شکل اختیار کی، اور بوڑھے آدمی کی شکل میں شیطان نے آ کر ان بستی والوں سے کہا کہ میں تمہیں ان لوگوں سے نجات دلوانے کا ایک طریقہ بتاتا ہوں، وہ یہ کہ تم ان لوگوں کے ساتھ بدفعلی کرو۔ شیطان نے ایک بوڑھے شخص کی شکل میں آ کر ان سے کہا، بستی والوں سے کہا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ، یہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں نا، ان کے ساتھ تم بدفعلی کرو۔ اور سب سے پہلے اپنے آپ کو، شیطان نے اپنے آپ کو پیش کیا اس والے سے، اور جب پھر وہ اس قوم کے اندر یہ چیز عام ہو گئی، اور اتنی زیادہ عام ہو گئی کہ وہ کسی کو بھی نہیں معاف کرتے تھے، کوئی بندہ بھی باہر سے آ جاتا اس کو معاف نہیں کرتے تھے یہ۔ تو جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر آپ نے ان کو منع کیا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا، تو ان کی قوم نے کہا کہ یہ پاکیزہ بنے پھرتے ہیں، ان کو اپنی بستی سے ہی نکال دیتے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی صرف 2 بیٹیاں جو تھی وہ ان کے ساتھ تھی، بیوی جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لائی تھی۔ تو بیوی نے، جب وہ فرشتے آئے نا حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، بیوی نے شکایت کی بستی والوں کی طرف کہ ہمارے گھر میں بھی 2 بڑے خوبصورت نوجوان آئے ہوئے ہیں، لہٰذا تم آ جاؤ اور آ کر ان کے ساتھ بھی یہ کام کرو۔ اور وہ بستی والے جو تھے انہوں نے حملہ کیا حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے اوپر۔ وہ تو فرشتے تھے، اور وہ صرف اس کی بیوی کو نظر آئے تھے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو نظر آئے تھے۔ تو یہ مسئلہ جب ہوا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام بستی سے باہر نکل گئے، اور وہ فرشتے جو تھے وہ انہوں نے بستی کو، اس جگہ کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، آسمان کے قریب لے جا کر
اوندھا واپس زمین کے اوپر پھینکا تو وہ پوری بستی جو ہے وہ زمین کے اندر دھنس گئی۔ تو جو لوگ تو بستی میں اس وقت موجود تھے ان کو اس طرح عذاب دیا گیا، یعنی کہ زمین کے اندر دسا دیا گیا، اور پھر جو باہر سے آنے والے جو لوگ تھے، یعنی ان کے جو سفر کے اوپر لوگ گئے ہوئے تھے، ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی۔ یعنی یہ اتنا کبھی عمل ہے، اتنا گندا یہ فعل ہے کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ان ایسے لوگوں کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، اور جس کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔